ہاں اختلافات ہوتے ہیں، شیطان نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، گھروں کو تباہ کرنے کے لیے شیطان کی طرح طرح کی کوششیں سازشیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دسیوں طرح کی تعلیمات دی کہ جن پر چل کر، جن پر عمل پیرا ہو کر ہم شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اپنی زبان کا کنٹرول کرنا، بات چیت کرتے ہوئے، آپس میں معاملات کو چلاتے ہوئے افہام و تفہیم سے، سمجھداری سے اور کمپرومائز سے کام لینا۔ اللہ ماتا ہے قل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ ہمیشہ بات کرتے ہوئے اچھی بات کہا کریں، سوچ سمجھ کے بات کیا کریں، یہ سوچ سمجھ کے کہ میری بات دوسرے پر کیا اثر چھوڑے گی، دوسرے کو اچھی لگے یا بری لگے گی۔ ہاں بعض اوقات بذات خود بات اتنی بری نہیں ہوتی کہ بات کرنے کا لہجہ، اس کا انداز، ہاں وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شیطان دوسرے کے دل میں کہ دیکھو اس نے تم سے کیسے بات کی ہے، تم سے کس بدتمیزی کے ساتھ بات ہو رہی ہے، کیونکہ شیطان یہاں پر ہر چیز کو اچھالنے کی، ابھارنے کی، بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات انسان دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کی اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن وہاں پر وہ کتنی چیزیں ہیں جو برداشت کر جاتا ہے۔ اپنے جاب میں، اپنے کام کے جو اس کے کلیگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کس قدر بعض اوقات کو منہ ماری ہوتی ہے، اور بعض اوقات بڑے بڑے سخت الفاظ بھی ہم ایک دوسرے کے برداشت کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اسی طرح کی بات گھر میں ہو جائے، خاوند بیوی کو کہہ دے، بیوی خاوند کو کہہ دے، تو وہاں پر دیکھیں کیسے وہ چیزیں بری لگتی ہیں، وہ الفاظ کیسے چبھتے ہیں، ان الفاظ کو برداشت کرنا کیسا مشکل ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک عام آدمی جو گھر کا فرد نہیں ہے، دوسرا آدمی ہے، دور کا آدمی ہے، آپ سے کوئی سخت بات کہتا ہے اور آپ اس کو اگنور کر دیتے ہو، اس کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ اور اگر یہی بات گھر میں بیوی کی طرف سے خاوند کو، خاوند کی طرف سے بیوی کو کہہ دی جائے تو بہت بڑی ایک آفت، مصیبت بن جاتی ہے، بڑی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر شیطان ہے کہ جو اپنا کام کر رہا ہے۔